نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہم تمام لوگ اس کوشش میں اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جو ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر بہت کشادگی رکھتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی موقع پر یہ احساس بھی دے دیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ توفیق بھی انہی کی دی ہوئی ہے، ورنہ دنیا کی نعمتوں میں مبتلا ہو کر مگن ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جانا عام مشاہدہ ہے. بلکہ بالعموم یہی دیکھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. اس احساس کے ساتھ ہم سب اپنے اپنے دائروں میں چھوٹی موٹی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، کچھ ایسے کام ہو جائے، کوئی ایک ایسا عمل ہو جائے جس سے وہ مالک راضی ہو جائے اور ہماری زندگیوں کا مقصد پورا ہو جائے. ہم اس کی رحمتوں کے مستحق بن کے کسی درجے میں جنت کے کسی حصے میں پہنچ جائیں اور ان کی شان کریمی پوری طرح متوجہ ہو کر ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے اونچے مقامات پہ پہنچا دے تو ان کے لیے کیا بعید. اسی تگ و دو میں تمام انسان لگے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور کہیں کہیں انجانے میں کچھ بد اخلاصی کے ساتھ. جانتے نہیں انجانے میں جان بوجھ کر دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، یہ تو تقریباً اس مجموعے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ایسا کرتا. جاوید صاحب کی جو کلپ بھیجی ہے اس کو سننے کا موقع ہو تو ضرور سنیے اور اندازہ لگائیے کہ جس کے دل میں اللہ کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، دین سے خاص تعلق پیدا ہو جائے، اس کا یہ رویہ ہے، اس کا یہ احساس ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. کہیں انجانے میں بھی ہمارا کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے ہم لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے والے ہوں، دین کی بنیادوں کو کھوکھلے کرنے والے بن جائیں. اس تمہید کے بعد اس گفتگو کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا مقصود ہے جو 2 دن پہلے کل پرسوں کہنا چاہیے ہوئی، یا کل کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ مختلف ملکوں میں آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے. اور وہ غالباً شاہجہاں بھائی کا سوال جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عمر کے فرق، اور اسی طریقے سے فرعون کے زمانے میں. اصل تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے خمیر میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تسلسل سے جوڑا رکھیں. 1400 سال میں جس طرح دین کو، اس کی بنیادوں کو، اس کی فروعیات کو، اس کی تفاصیل کو، الا یہ کہ اس میں نئے اجتہادات کی گنجائش ہو، ہمارے مطابق نہیں ہے کہ جو بعد میں ہمارے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہو وہ ایک سادی سی بات ہو، ایک بہت فروعی سی بات ہو. اس میں بھی ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تابع کر کے چلے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے اپنی جلالت شان، اپنے علم کے تبحر کے، یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات انہوں نے آج تک ایسی نہیں کہی یا کوئی رائے ایسی نہیں رکھی جب تک کہ جس پر ان کو ان کے متقدمین میں سے کم از کم کوئی ایک عالم اور بڑا عالم عمل کرتا ہوا نہ ملا. یعنی ہمارے ہاں تو ترتیب ہی یہی ہے کہ جب تک ہماری کسی بات کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے علماء میں سے متقدمین نے بالخصوص اگر نہیں لیا ہو تو اپنی اس رائے کو دبا کے رکھتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں لوگوں کی ہیں، خود ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب تک اس کی دلیل نہیں مل گئی کہ فلاں 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 بزرگوں نے اپنی تفسیر میں اپنے فتاوی میں لکھے ہیں، اس وقت تک اس کو آگے نہیں پیش کیا، اس کو نہیں بتایا. اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو خیال مجھے آ رہا ہو بظاہر وہ ٹھیک لگ رہا ہو، بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہو، بظاہر وہ شریعت کے دائرے میں نظر آ رہا ہو،
لیکن اپنے نفس کی بکاری، اس کی تصویر، اس کے قید، اس کی دھوکہ دہی سے کیسے آدمی معمون ہو، اپنے آپ کو کیسے سمجھے، فوق کل ذی علم علیم کو کیسے چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو زیادہ جاننے والا ہونا چاہیے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ میری زندگی میں اتنے گناہ ہوں اور میں گناہوں کی والی زندگی گزارتے گزارتے اپنے وقت کو برباد کرتے کرتے یہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اتنی زندگی گزار لی ہو، اور اس میں مجھ پر کچھ ایسے القاعات ہونے لگے، ایسے کوئی الہامات ہونے لگے، ایسی کوئی بات مجھے سمجھ میں آنے لگے جو کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں آئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور لوگوں پر کچھ ایسی بات کھولے، لیکن آدمی اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنی اوقات تو جانتا ہے۔ دنیا اس کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھے، کیا وہ اپنی اوقات کو نہیں جانتا؟ وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے، اپنے رب سے اس کا جب بھی تعلق بنتا ہے، تو اس کو کیا یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کن گناہوں کا شکار ہے؟ کیا اس کی زندگی میں لا یعنی اور خباثتیں شامل ہو چکی ہیں؟ کتنا وقت اس نے برباد کیا ہے، کتنا اب بھی برباد کرتا ہے، کہاں وہ حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں وہ حقوق اللہ سے روگردانی کرتا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور ستاری کا معاملہ کیا، وہاں لوگ اسے کچھ کہتے سمجھتے بھی ہوں، تب بھی کیا اس کو تنہائیوں میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہے؟ یا دل پر گناہوں کی ایسی تہ لگ گئی ہے اور زنگ لگ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے مصداق کے اب کچھ کتنی بھی گہری بات ہو اترتی ہوں، وہ اس سے نفوذ کرتی ہی نہیں، بلکہ باہر ہی باہر چھلک جاتی ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک صورت ہے کہ آدمی کو اپنی تنہائیوں میں بھی اس کا احساس نہ ہو کہ وہ کتنا گندا ہے، کتنا خراب ہے، کتنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو جائے وہ کیسے یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسی بات کھلی ہو، ایسا کوئی عقدہ اور نقطہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہو جو اس سے پہلے کسی کو سمجھ نہ آیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں تو یہی ترتیب ہے کہ ہمارے بڑوں نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے، الا یہ کہ کوئی تقاضا زمانے کا اس کے برخلاف ہو اور مجبوراً اس میں نیا اجتہاد کرنا پڑے، یا یہ کہ وہ چیز ایسی ہو کہ جو کسی بدیہیات میں سے کسی بات کے یا قطعیات میں سے کسی کے خلاف ہو، یا اس سے شریعت میں کوئی عقیدے کا مسئلہ بنتا ہو، کوئی اور ایسا معنی ہو، ورنہ اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ حد تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ جھینگا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کو کیڑے کی نسل سمجھا گیا، اس کے گروپ میں سمجھا گیا، جو بعد میں اندازہ ہو گیا کہ بھئی انورٹیبریٹس اور پورا ایک کرسٹیشنز اور یہ سارا جو بھی ہے وہ مچھلی ہی کی قسم سے زیادہ قریب ہے، اپنی ایک ذات ان کی بھی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ساری تفصیلات دیکھ کر اب فتویٰ یہی ہے احناف کے ہاں بھی کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ لیکن احوط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، جو بچ سکتا ہو احتیاط کرتے ہوئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس اللہ کے ولی کی طرف سے یہ فتویٰ آیا ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے گمان میں ایسا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، ان کی فقہ کو، ان کی تعلیمات کو اللہ نے 1400 سال تک مقبولیت کے ساتھ چلایا ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، اسحاق راہوی، سفیان الثوری، امام اوزاعی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نام لے کر آدمی کا سر محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، کیا بڑے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ثلۃ من الاولین میں سے ہیں، قلیل من الآخرین میں سے ہیں، کیسے قیمتی لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو ایسی بات بھی کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو لیکن کمزور ہو دو رائےوں میں سے، وہ کمزور رائے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ درست ہے، اس لیے کہ وہ محبوب کی طرف سے آ رہی ہے۔ آدم کی ہوئی غلطی جس ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر شفقت نہ فرماتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں یہ بہت ڈرتے رہنا چاہیے اپنی رائے کو آگے رکھنے سے پہلے، یہ احساس کبھی نہیں دل میں آنا چاہیے۔ اب اسرائیلیات کے حوالے سے جو بات ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسرائیلیات کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سب سے زیادہ معتدل ہے، اس کو اوپر بیان کر دیا تھا، اور وہی طریقہ ہے، امت نے اسی کو لیا ہے، اسی پہ تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن کے مطابق ہوگی قبول کی جا سکتی ہے، قرآن کے خلاف ہوگی رد کر دی جائے گی، اور جو چیز
اس سے قرآن خاموش ہے، اس پہ توقف ہے، ایسی چیز پہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں، جب تک کہ وہ کسی اصول کے خلاف نہ پڑتی ہو. ظاہری بات ہے، موٹی سی بات ہے. اور اسی بنیاد پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعنی اس بات کی پیشین گوئی ہوئی کہ وہ ایک شخص آئے گا جو فرعونیوں سے نجات دلائے گا، فرعون کو قتل کرے گا. ساری تفصیلات جب حضرت سارہ علیہ السلام کو نمرود نے اپنے شکنجے میں کرنے کی کوشش کی، وہاں کے وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے نہیں، اس راستے میں جو ایک بادشاہ تھا. تو بہرحال اور پھر ان کی کرامت دیکھ کر چھوڑ دیا، اور بلکہ ان کا معتقد ہوا، اور پھر ایک باندھی بھی دی بعض روایتوں سے پہلتا کہ حضرت حاجرہ بیت اللہ عالم علیہ السلام. بہرحال وہ خلاصہ یہ کہ اس بنیاد پر تو یہ بھی ایک چیز تھی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی. لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ فرعونیوں میں ایسا بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا ہوگا جو فرعون سے نجات دلائے گا، اس کے قتل کرنے کا سبب بنے گا. یہ سینہ بسینہ بات چلی آ رہی تھی. تو اس اصول کی بنیاد پر کہ جس کی بنیاد پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی باتوں کو لیا جاتا ہے، یہاں تو اس قاعدے کی بنیاد پر اس واقعے کو ویسے ہی لے لینا چاہیے تھا کہ یہ یقیناً درست ہوگا. لیکن وجہ کیا ہے اس کو رد کرنے کی؟ وہ صرف یہ اصول بنانے کے لیے کہ آہستہ آہستہ اس سے ہم ایک جب ذہن سازی کر لیں کہ قرآن ہی سے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس میں باقی سب چیزوں کو سائڈ لائن کر دینا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے مسئلہ، اس سے یہ فتنہ پھیلتا ہے، یہ نئی بات پھیلتی ہے. اب حدیث کی ضرورت نہ رہی، جبکہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات سے، بنی اسرائیل سے تم بیان کر دیا کرو، اس پہ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. ظاہری بات ہے وہی چیز بیان کرو کہ جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے. اس بنیاد پر اسی طریقے سے جب میں نے کہا تھا کہ یہ بعض نے کہا کہ کاہن ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کی رائے یہ ہے مفسرین میں سے کہ یہ جو ہے وہ خواب دیکھا تھا فرعون نے، تو یہ تینوں چیزیں پاسبل ہیں. اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں یہ بات چلی آ رہی تھی. اسی کی بنیاد پر کسی کاہن نے کبھی کہہ بھی دیا ہو، اس نے خواب بھی دیکھ لیا ہو، تو اس کی تعبیر یہی بتائی گئی ہو. تو یہ تینوں چیزیں بیک وقت ممکن ہے. چنانچہ اس کا رد کرنا، یا جبکہ وہ کسی اصول سے ٹکراتی نہ ہو، بس ایسا ہی ہے کہ ایک بیماری ہے، ہر چیز کا رد کرنا ہے. وہ اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ ہم کسی طرح انجانے میں ہی صحیح امت کو پچھلے مفسرین سے کاٹیں اور موجودہ کسی شخص سے یا چند اشخاص سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ایک فکری یلغار ہوتی ہے، فکری انداز ہوتا ہے، جس سے امت میں آہستہ آہستہ جگہ بنائی جاتی ہے اور اس سے فتنے پھیلتے ہیں. لیکن بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری زمانے میں یہ فرما چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور وہاں پر جہال موجود ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنا بڑا بن کے ان سے فتوے لیں گے اور وہ گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے، کون کس صورت میں رہتا ہے. لیکن اخلاص کے باوجود یہ بھی اخلاص کا حصہ ہے کہ آدمی اپنی لیمیٹیشنز کو بھی جانے، یہ بھی جانے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دین سے لوگ برگشتہ ہوں گے. میرے اگر ایسا کہنے اور ویسا کرنے سے لوگ علماء سے، اہل علم سے 1400 سال کی پوری تفصیلی روایت سے کٹ جائیں گے، احادیث سے کٹنے لگیں گے، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری اس بات سے کیا فائدہ اور کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کیا میں امت کے لیے خیر کا کام کر رہا ہوں اپنے ذہن میں، یا یہ کہ میں فتنہ جو ہو رہا ہوں، فتنہ گر ہو رہا ہوں اور فتنہ پرداز ہو رہا ہوں. اگر ایسی کیفیت ہے تو توبہ استغفار کر کے رجوع کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اللہ آنکھیں کھول دے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ عجیب و غریب ہماری جو کیفیت ہو گئی ہے، اس سے بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آرتھوڈاکسی، مین اسٹریم اسکالرشپ کی بات بنتی ہو، ہمیں اس کے خلاف کہنا ہے. اگر ایسا ذہن بن گیا ہے تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. قیامت کے دن دیکھا جائے گا کون کہاں ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسے مشکل حالات میں نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت اور سمجھداری نصیب فرمائے.